اچھا، ایک سوال ہے، ہماری عبادت میں وہ کون سا ایک لمحہ ہے جو ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے جاتا ہے؟ اور اسی سوال کے ساتھ ایک اور سوال بھی جڑا ہوا ہے جو شاید تھوڑا چبھنے والا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کون سا لمحہ ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ سب سے زیادہ جلدی میں گزار دیتے ہیں؟ اور یہی تو سارا تضاد ہے کہ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے۔ سجدہ۔ سجدہ، وہ لمحہ جو قربت کی انتہا ہے، وہی ہماری جلد بازی کا مرکز بن جاتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم جس تحریر پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہی ہے سجدے کا دل۔ یہ اسی تضاد کی گہرائی میں اترتی ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ایک عادت کے طور پر کیے جانے والے سجدے اور دل سے کیے جانے والے سجدے میں آخر فرق کیا ہے، اور اس فرق سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جی تو چلیں پھر اس تحریر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی شروعات ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ سوال یہ ہے کہ آخری بار سجدے میں کیا مانگا تھا، اور کیا وہ سجدہ واقعی سجدہ تھا یا صرف زمین کو چھونے کی ایک عادت؟ بہت گہرا سوال ہے۔ تحریر کی شروعات ایک بہت ہی عام سے نوجوان کی کہانی سے ہوتی ہے، ہم سب جیسا، کوئی بہت بڑا گناہگار نہیں لیکن کوئی بہت نیک بھی نہیں۔ جی، اور مصنف نے اس کی کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ نماز میں کھڑا تو ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے۔ دماغ میں موبائل کی نوٹیفیکیشنز گھوم رہی ہیں، صحیح۔ کل کی میٹنگ کی ٹینشن ہے، دوستوں کے ساتھ بنائے پلانز ہیں، جسم مسجد میں ہے لیکن روح کہیں اور سفر کر رہی ہے۔ یہ بات تو مجھے بہت اپنی سی لگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان کسی ای میل کی طرف۔ بالکل۔ کہانی میں وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر جب اٹھتا ہے تو اسے یہ تک یاد نہیں ہوتا کہ سجدے میں کیا پڑھا، اللہ اکبر۔ کچھ مانگا بھی تھا یا نہیں، بس ایک فرض تھا جو پورا ہو گیا۔ اور یہ کیفیت آج کل اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اسے محسوس کرنا بھی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ایک روحانی بے حسی ہے۔ جی بالکل، ہم جسمانی طور پر عبادت میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہماری روح کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے، اور اس سے اندر ایک عجیب سی ایک خالی جگہ بن جاتی ہے۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب اسی رات اسے اپنے قریبی دوست کی اچانک موت کی خبر ملتی ہے۔ اچھا۔ وہی عمر، وہی حالات۔ خبر سن کر وہ لڑکا سکتے میں آ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گھومتا ہے، کیا؟ اگر آج رات میری باری ہوتی تو میرے یہ سجدے اللہ کے سامنے کیا جواب دیتے؟ یہاں مصنف ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس رات وہ لڑکا پہلی بار ڈرا۔ موت سے؟ نہیں، موت سے نہیں، اپنے خالی سجدوں سے۔ واہ! یہ خوف سزا کا نہیں تھا، یہ احساس زیاں کا خوف تھا۔ اس بات کا احساس کہ اس نے اللہ سے قربت کا سب سے قیمتی موقع، سب سے ذاتی لمحہ گوا دیا۔ یعنی ڈر یہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ اپنے رب سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس صرف خالی بے روح سجدے ہوں گے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جی، اور تحریر اس کی وجہ پر بات کرتی ہے کہ ہم فون پر ریلز دیکھنے میں گھنٹوں گزار سکتے ہیں لیکن جیسے ہی سجدے کا وقت آتا ہے ہماری ساری دنیا کی جلدی وہیں آ جاتی ہے۔ وہیں آ جاتی ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ تحریر اس کا جواب ایک جملے میں دیتی ہے جو مجھے لگتا ہے اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ سجدہ رکنے کو کہتا ہے اور ہم رکنا بھول چکے ہیں۔ یہ تو اندر تک لگی ہے، ہم رکنا بھول چکے ہیں۔ جی، اور دیکھیں، یہ صرف وقت کی کمی کا معاملہ نہیں ہے۔ رکنے کا مطلب ہے خود کا سامنا کرنا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا۔ صحیح۔ ہماری یہ تیز رفتار زندگی، یہ مسلسل نوٹیفیکیشنز، یہ سب ہمیں اس خود احتسابی سے بچاتی ہیں۔ سجدہ ہمیں اسی آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اور شاید ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا فرار ہے، ہم اپنی ہی حقیقت سے بھاگ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہی ہے۔ شروع میں ہم بھولتے ہیں اور پھر یہ ہماری عادت بن جاتی ہے کہ ہم رکنا چاہتے ہی نہیں۔ ہمارا دماغ تیز، فوری تسکین کا عادی ہو چکا ہے۔ بالکل، ایک ریل، ایک لائک۔ سجدے میں فوری تسکین نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، صبر ہے۔ اور پھر وہی تضاد سامنے آتا ہے کہ جس سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دیر ٹھہرتے تھے، ہم اسی سجدے کو سب سے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ جی، اور اس سے دل میں ایک خلش، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اندر سے احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن ہم اسے کل سے ٹھیک کروں گا کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ اور وہ کل کبھی نہیں آتا۔ کبھی نہیں آتا۔ اچھا، یہ تو نفسیاتی پہلو ہو گئے، لیکن ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟
قرآن میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جی، تحریر میں سورہ علق کی آخری آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز سے روک رہا تھا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، ہرگز نہیں، تم اس کی بات مت مانو، سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ اور قریب آ جاؤ۔ جی، یہاں الفاظ پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرو اور عبادت پوری کرو، بلکہ فرمایا سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ یعنی سجدہ خود قربت کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، یہ صرف جھکنے کا عمل نہیں بلکہ قریب آنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہاں قربت کا مطلب صرف ایک روحانی احساس ہے یا اس کے کوئی عملی اثرات بھی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ قربت صرف ایک احساس نہیں ہے۔ جب انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے صبر ملتا ہے، شکر کی توفیق ملتی ہے، مشکلات میں سکون ملتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنا بوجھ سب سے بڑے سہارے کو سونپ دیتا ہے۔ جی، تو یہ قربت انسان کے کردار میں ڈھل جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں کامیاب مومنین کی جو پہلی نشانی بتائی گئی ہے وہ بھی یہی ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ ہم سب خشوع کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تحریر میں خشوع کی بہت عملی وضاحت ہے۔ یہ صرف ڈر یا آنسو بہانے کا نام نہیں ہے۔ خشوع دل کے جھک جانے کا نام ہے۔ دل کا جھک جانا۔ جی، جب انسان کا دل اللہ کی عظمت اور محبت کے سامنے جھک جائے تو وہ کیفیت خشوع ہے۔ یہ حاضری قلب کا نام ہے۔ اور پھر وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جی، اب اگر ان تمام باتوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ لمحہ اکثر سب سے زیادہ نظر انداز کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ ذاتی لمحہ ہے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں، یہ صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تبھی اس کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ ہم شاید لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے تنہا سجدے میں ہوتے ہیں تو ہمارا اصل نفس سامنے آتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے پھر اس لڑکے کا خیال آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا جب اسے اپنے خالی سجدوں کا خوف محسوس ہوا؟ یہی کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ دوست کی موت کی خبر کے بعد اس نے اسی رات وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا بدلا؟ تحریر بتاتی ہے کہ اس نے کوئی بہت لمبی نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی بڑی بڑی عربی دعائیں کیں۔ اچھا؟ بس ایک چیز بدلی، اس نے سجدہ کیا، لیکن اس بار وہ جلدی میں نہیں اٹھا۔ وہ روکا رہا۔ جی، اس نے زمین پر پیشانی رکھی اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ الفاظ نہیں تھے، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے اپنی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صرف اتنا کہا، کیا کہا؟ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، اس دنیا سے، اس دوڑ سے، خود سے، مجھے واپس بلا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سبحان اللہ۔ اس ایک سجدے میں اسے وہ سکون ملا جو شاید سالوں کی رسمی نمازوں میں نہیں ملا تھا۔ کوئی معجزہ نہیں ہوا، لیکن اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ بالکل، اس کا بوجھ اتر گیا، اور ایک سچے سجدے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، کامل ہونے کی کوشش سے نہیں بلکہ سچے دل سے، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جانے سے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے سے۔ جی، اللہ کو ہمارے فلسفے نہیں، ہماری سچائی چاہیے۔ تحریر کا آخری حصہ بہت امید دلانے والا ہے۔ یہ حل کی طرف آتا ہے۔ جی، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ہماری کامل نماز نہیں چاہیے بلکہ ہمارا سچا جھکنا چاہیے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچ کر نماز سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو دھیان ہی نہیں لگتا، تو کیا فائدہ؟ اور تحریر کہتی ہے کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اگر آج سجدے میں دل نہیں بھی لگتا تب بھی سجدے میں جائیے، کچھ دیر رکیے۔ اگر دعا کے الفاظ نہ ملیں تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے اور آنسوؤں کا ترجمہ بھی سمجھتا ہے۔ بس ایک کام کیجیے، سجدے کو چھوٹا مت کیجیے۔ تحریر میں ایک بہت ہی عملی مشورہ دیا گیا ہے کہ آج سے ہی کوئی ایک نماز چن لیں، اور اس نماز کا صرف ایک سجدہ، کوئی سا بھی ایک سجدہ، تھوڑا سا لمبا کرنے کی کوشش کی جائے، جلدی سے اٹھنا نہیں ہے، بس کچھ سیکنڈز زیادہ ٹھہرنا ہے۔ جی، اور اگر اس سجدے میں بھی کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا مانگنا ہے تو بس اتنا کہہ دیا جائے اپنی زبان میں، کیا؟ یا اللہ، مجھ سے صحیح سجدہ نہیں ہو پا رہا،
میرا دل حاضر نہیں ہے، لیکن مجھے چھوڑ مت دینا، مجھے اپنے در سے خالی مت اٹھانا۔ یہ عاجزی کا اعتراف۔ یہی دراصل اللہ سے تعلق کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدے کی روح اس کی لمبائی یا الفاظ میں نہیں، بلکہ اس کی سچائی میں ہے۔ جی، یہ ایک مشینی عادت سے نکل کر اللہ سے قربت کا ایک زندہ حقیقی تجربہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم اپنے سارے بوجھ زمین پر رکھ کر خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور تحریر کا اختتام اس خوبصورت جملے پر ہوتا ہے، یاد رکھیے، جو سجدہ زندہ ہو جائے وہ زندگی کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ واہ! اس سے پہلے کہ ہم آج کی بات ختم کریں، ایک خیال ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، اور وہ خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے سجدوں کو زبان مل جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے سامنے کیے گئے تھے، تو کیا وہ صرف ہماری پیشانی کی زمین سے لگنے کی گواہی دیں گے؟ یا ہمارے دل کے جھکنے کی بھی گواہی دیں گے؟